لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى في مقام آخر: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فرداً انفرادی سطح پر ہر فرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو قومی سطح پر، اجتماعی انداز میں اور ملکی سطح پر تمام لوگوں کے لیے نعمت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے کہ جو سارے لوگوں کے لیے اجتماعی انداز میں ملکی اور قومی سطح پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں حاصل ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے چند دن پہلے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جو اپنے سے کئی گنا بڑا رقبہ رکھنے والے
کئی گنا بڑی آبادی رکھنے والے اور کئی گنا زیادہ مادی اسباب اور مادی وسائل اور طاقتیں رکھنے والے دشمن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند گھنٹوں کے اندر جو کامیابی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ان اجتماعی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت قوم کے اور بحیثیت اجتماعیت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی پر ہمیں اجتماعی انداز میں قومی سطح کی پر شکر گزار اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے نعمت عطا فرمانے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لینے پر بھی قادر ہیں۔ اور یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اسباب کے اعتبار سے، مادی طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک انہونی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے افراد کو، تھوڑی جماعت کو بڑی جماعت کی پر اپنے فضل و کرم کے ساتھ فتح اور کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہی انہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور نعمت کی پر شکر ادا کرنا جس طرح منعم حقیقی کا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس نعمت جن اسباب کے ذریعے سے ملتی ہے، ان اسباب کا بھی آدمی کو قدردان ہونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ نعمت انسان کو انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر جو نعمت بھی ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کے پاس کسی نہ کسی سبب سے پہنچتی ہے، کسی نہ کسی واسطے سے پہنچتی ہے۔ تو جس طریقے سے منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس سبب کی قدردانی بھی ضروری ہے، اس واسطے کی بھی قدردانی ضروری ہے کہ جس واسطے سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا اولین درجے کے اندر ہمارے ذمے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے، اس نعمت کا اگر نام رکھا جائے تو یہ نام امن کا نام ہے، چین اور سکون کا نام ہے۔ یہ امن کی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس امن کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کی عبادت بھی یکسوئی کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنے گھریلو معاملات بھی یکسوئی کے ساتھ پورے کر سکتا ہے، اپنا کاروبار بھی اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنی ملازمت بھی اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ امن کی نعمت نہ ہو اور ہر طرف انسان کو ہر وقت اندیشہ ہی لگا رہے کہ کسی وقت بھی انسان کی پر کسی جگہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر انسان کو نہ گھر میں چین اور سکون ملے گا، اور نہ وہ اپنا کاروبار صحیح کر سکے گا، نہ اپنی ملازمت صحیح کر سکے گا، نہ اپنی عبادت صحیح کر سکے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے دشمن نے سب سے پہلے ہماری عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا، مساجد اور مدارس کو، جو عبادت کے مرکز ہیں کہ جہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو جب عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہوں گی تو اللہ کی عبادت بھی یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ امن کی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں کہ جس رب نے انہیں بھوک کے اندر کھانے کو دیا اور جس رب نے انہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ تو یہ امن کی نعمت ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی اس نعمت کا تذکرہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ فرمایا کہ جس آدمی نے امن کی حالت میں صبح کی، اپنی جان کی پر، اپنے نفس کی پر اسے امن اور اطمینان حاصل ہے، اور اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، عافیت کی حالت میں اس نے صبح کی ہے، اور اس کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، تو گویا کہ ساری دنیا اس کے پاس جمع ہے۔ تو یہ امن کی نعمت ہے۔
اس امن کی نعمت کے حصول کی پر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اندیشہ جو پچھلے ہفتے ہمارے اوپر ایک قومی سطح کی پر طاری ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد اس اندیشے کو امن کے ساتھ تبدیل فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہماری اوپر من حیث القوم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے جو اعمال ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمیں کوئی چیز حاصل ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو گیا۔ اس لیے اولین درجے کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی پر اللہ کا شکر گزار ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہی منعم حقیقی ہے، اللہ ہی محسن حقیقی ہے۔ اور ثانوی درجے کے اندر ان اسباب اور ان افراد کا بھی قدردان ہونا چاہیے کہ جن اسباب اور جن افراد کے ذریعے سے یہ امن وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہے۔ چنانچہ ہماری افواج پاکستان ہیں کہ جن کی پیشہ ورانہ مہارت ہے، قابلیت ہے، ان کی چستی اور ان کی پھرتیلا پن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل مہیا فرمائے ہیں، جو جنگی سامان ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے، ان چیزوں کی بھی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے اور قدردان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اسباب ہیں، نعمت کے اسباب ہیں۔ نعمت دینے والے تو اللہ ہی ہیں، ہر صورت میں ہر نعمت اللہ ہی دینے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے کے اندر وہ نعمت انسانوں کو عطا فرماتے ہیں، تو لہذا ان اسباب کی بھی قدردانی کرنی چاہیے۔ جو انسان اسباب کا اور افراد کا شکر گزار نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حقیقت میں اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، اور اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس شکر کی ادائیگی کی صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آل داؤد شکر والے اعمال کرو۔ زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور عملی اعتبار سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر مزید مستعد ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ایک یہ بھی ہمارے یہاں ایک سمجھیں کہ ایک قابل اصلاح بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت اور کوئی خوشی اجتماعی سطح پر ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو یہ تو شکریہ ادا کرنا نہ ہوا، یہ تو کفران نعمت ہوا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگوں اور جہادوں کے بعد جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا اور فاتحانہ انداز کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر عجز و انکساری کا غلبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی پر اللہ کی آیات تھیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجز و انکساری کے ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں۔ جب دشمن کی پر قابو پا لیا اور پورے طریقے سے دشمن قابو میں آ گیا تو فرمایا کہ آج میں وہی کلمہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی پر قابو پانے کے بعد کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو یہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، عاجزی والا رویہ ہونا چاہیے، تواضع والا رویہ ہونا چاہیے، اور اس کو قدردانی ضرور ہونی چاہیے اسباب کی، افراد کی بھی قدردانی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس چیز کو ایک وجود ان کے ذریعے سے ملا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس نعمت کے اوپر فخر کرنا یا اس نعمت کے اوپر ایسے انداز میں خوشی منانا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ فخر کا کلمہ میں نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا کہ جو تکبر کرنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ تو خوشی ملنے کی پر، نعمت ملنے کی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر مزید سرگرم ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہمیں اس موقع کی پر ملا ہے، اور ہمیں اس کو انجام دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس موقع کی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کامیابی اور فتح ملی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دشمن ختم نہیں ہو گیا، دشمن موجود ہے اور دشمن کی طرف سے دوبارہ بھی وار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ذہنی طور پر اور اس افرادی قوت کے اعتبار سے اور اسلحہ وغیرہ کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے انسان کو مستعد بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ
मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। फरमाया कि अब जितना भी तुमसे हो सके दुश्मन को मरऊब करने के लिए अपनी कुव्वत जो है उसको मजबूत रखो और उसको तैयार रखो। और वो कुव्वत जो है ना वो हर इंसान की अपने अपनी हैसियत के साथ एतबार से होती है कि जो इंसान जिस तरह का वो सलाहियत रखता है और जिस तरह की काबिलियत अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाई है उस एतबार से उसे उसके लिए मुस्तैद रहना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला का इरशाद है। अच्छा, एक तो असलहा की जंग होती है जो जाहिर है कि हम लोग तो असलहा की जंग लड़ने की काबिलियत नहीं रखते, वो तो फौजों का काम है। लेकिन एक उससे ज़्यादा एक और जंग होती है किसी और तरीके पर लड़ी जाती है और उसके अंदर हम लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। उसकी वजाहत करने से पहले मैं एक वाक़या जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है उसको बयान करता हूँ कि जब ग़ज़वा अहज़ाब से फरागत हुई तो उसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर ऐलान फरमाया, सहाबा किराम को जमा फरमाया और फरमाया कि मैं दो बातें तुमसे बयान करता हूँ। फरमाया कि एक बात तो ये है कि अब कुरैश वाले तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ जंग करने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। अब वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ जंग नहीं करेंगे, अब इंशाल्लाह हम ही उनके पास जंग करने के लिए जाएंगे। एक तो ये फरमाया कि उनकी हिम्मत टूट गई है। दूसरी बात ये फरमाई कि अब हमारा जो दुश्मन है कुरैश, फरमाया कि वो अब ज़बान से जंग लड़ेगा। ज़बान से जंग लड़ने का मतलब ये है कि वो हमारे खिलाफ अरब के कबाइल को हमारे खिलाफ उभारेगा और अरब के कबाइल को हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा और नफरत और झूठ और इस तरीके से वो हमारे खिलाफ अरब के कबाइल को उनको ज़हन को ख़राब करेगा। तो इस मैदान के अंदर लड़ने के लिए तुम में से कौन तैयार है? तो चार सहाबा किराम खड़े हुए। एक हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे हज़रत साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इनमें से जो पहले तीन हज़रात थे, हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल शेर के मैदान के अंदर हम इनका मुकाबला करेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ अशार की ज़बान के अंदर किसी को बरगश्ता करेंगे और किसी को हमारे खिलाफ उभारेंगे तो हम अशार की ज़बान के अंदर उनका जवाब देंगे, अरबी ज़बान के अंदर उनका जवाब देंगे। और हज़रत साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ताला ने खतीबाना सलाहियत अता फरमाई थी, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह का रसूल खिताबत के मैदान के अंदर उनका मुकाबला मैं करूँगा। अगर वो नसर के अंदर आकर कोई हमारे खिलाफ ज़हन साजी करेंगे तो उसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्ना मिनल बयान लसिहरा, कि बयान में से बाल बयान ऐसे होते हैं कि वो जादू की तासीर रखते हैं, ऐसा मुतासिर करते हैं सुनने वालों को कि सुनने वालों का ज़हन पलट जाता है, ऐसे खतीबाना अंदाज के अंदर। तो हज़रत साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उनका मुकाबला इस मैदान के अंदर मैं करूँगा। चुनांचे जब उनकी तरफ से अशार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज बयान की जाती थी, तो हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान किया करते थे। और बाकायदा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मस्जिद के अंदर मिंबर रखा जाता था और मिंबर के ऊपर बैठकर आप अशार के अंदर उनका जवाब दिया करते थे। और बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आता है कि जब उम्रतुल क़ज़ा के लिए हजरात जा रहे थे, उम्रतुल क़ज़ा जो है ना ये सन 7 हिजरी के अंदर ज़िकादा के महीने में, अब भी ज़िकादा का महीना चल रहा है, ज़िकादा के महीने में सन 7 हिजरी के अंदर उम्रा क़ज़ा के लिए सहाबा किराम मदीना से मक्का गए थे। तो जब उम्रतुल क़ज़ा के लिए हजरात जा रहे थे तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की लगाम पकड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और आपकी ऊँटनी की लगाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला ने पकड़ी हुई थी। और जब मैदान हरम शरीफ की हदूद में दाखिल हो रहे थे मक्का मुकरमा के अंदर, एहराम बांधा हुआ था, लेकिन आपकी ज़बान के ऊपर लब्बैक के बजाय मुशरिकीन के खिलाफ अशार थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको मना फरमाया कि इस मौके पर अशार क्यों पढ़ रहे हो? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दा हो या उमर,
عمر اس کو چھوڑ دو، اس کے جو اشعار ہیں وہ مشرکین اور کفار کے سینوں میں تمہارے تیروں سے زیادہ لگ رہے ہیں، تمہارے تیروں سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اس کو پڑھنے دو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ جو جہاد ہے وہ جہاد جس طرح اسلحے کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، اسی طریقے سے زبان سے بھی جہاد کیا جاتا ہے، اور زبان ہی کا ترجمان قلم ہے، قلم کے ذریعے سے بھی جہاد کیا جاتا ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ ارشاد آیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبان سے بھی جہاد کرو۔ تو زبان سے جہاد کرنا یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے وہ جن لوگوں کا ذہن پروپیگنڈا کر کے خراب کر رہے ہیں، دوسری طرف سے زبان کے ذریعے سے مثبت انداز کے اندر ان کی ذہن کو صحیح رکھا جائے اور صحیح کیا جائے، اس کو کہتے ہیں زبان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور چونکہ قلم زبان کی ترجمان ہے، احد اللسانین ہے، اس لیے قلم کے ساتھ جو مضامین لکھے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کی ذہن سازی کرنا اور ان کو مثبت راہ کی پر اور درست سمت کی پر ان کی رہنمائی کرنا، یہ زبان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور آج کل کچھ عرصے سے جب سے یہ سمارٹ فون عام ہوا ہے اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور چلا ہے، اس وقت سے آپ سمجھیں کہ ہر فرد جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے کہ وہ حق اور باطل کو، جھوٹ اور سچ کو، حقیقت اور غیر حقیقت کو خلط ملط کر کے ایسے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور یہ دشمن کی طرف سے جنگ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر گھسی ہوئی ہے اور ہر فرد کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کوئی فرد کا خواہ وہ گھر میں ہے، دکان میں ہے، بازار میں ہے، سفر میں ہے، مرض میں ہے، اسپتال میں داخل ہے، سفر کر رہا ہے، ہر حال کے اندر وہ اس جنگ سے متاثر ہو رہا ہے، اپنے اپنے حیثیت اور اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میڈیا وار۔ میڈیا وار یعنی ذرائع ابلاغ کی جنگ۔ تو یہ میڈیا وار ایسی ہے کہ جس سے ہر فرد جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیس بک کے پر کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی تصویر ایسی لگا دی جاتی ہے کہ جس میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں حقیقت کتنا ہے اور اس میں ایڈیشن کتنی کی گئی ہے، اس میں ساتھ ملایا کتنا گیا ہے، اور ایسی مہارت اور ایسی چابک دستی کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے کہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھنے والے کا ذہن متاثر ہوتا ہے اور وہ اس سے متاثر ہو کر اپنے ہی ملک اور اپنے ہی افواج کے خلاف اس کا ذہن بنتا چلا جاتا ہے۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اسی ملک کی شہریت رکھنے والے ہیں، لیکن ان کا ذہن جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ ذہن پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات اور شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا، اس کو کہتے ہیں جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا، جھوٹ کو ایسے طریقے سے بولو، ایسے طریقے سے پیش کرو کہ جس کے نتیجے کے اندر دیکھنے والا اس کو سچ سمجھ لے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جنگ ایک چند سالوں سے چل رہی ہے اور یہ ابھی جاری ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ جاری ہے اور اس جنگ کے اندر ہمارا بھی حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں اور قطع نظر کہ اس سے کہ وہ حقیقت میں صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارے ذہن نے اس کو صحیح سمجھا تو ہم نے اس کو آگے نشر کر دیا، اور اس نشر کرنے کے اندر ہمارا بھی حصہ ہو گیا، ہم بھی اس پہ رول پلے کر رہے ہیں اس کے اندر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی پر نادانی میں تم کوئی ریئیکشن کر لو، اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی پر تمہیں بعد میں ندامت اٹھانی پڑے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے آج کل جو ہے نا وہ کسی کی کردار کشی کرنی ہو، کسی کے پر الزام لگانا ہو، کسی کی غیبت کرنی ہو، کسی کے عیب کو اچھالنا ہو،
فیس بک، یوٹیوب چینل اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اس کے اندر کوئی بھی آدمی کچھ بھی کسی کے خلاف کر دے، اور پھر اس کو آگے جو فارورڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس بات کی تحقیق ضروری نہیں سمجھتے کہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے تو کس انداز میں صحیح ہے اور اسے ہمیں آگے پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے. تو یہ ایک میڈیا وار ہے کہ جو ابھی تک ہمارے سروں کی پر مسلط ہے اور چل رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر بیٹھے جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، اور دشمن جو ہے نا وہ اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہمارے افراد کو ہماری گھروں کے اندر بیٹھ کر ان کا ذہن، ان کا جو منفی ذہن بنایا جا رہا ہے. بہت سارے افراد ہیں کہ جن کا منفی ذہن بنا ہوا ہے اور وہ اپنی افواج کے خلاف اور اپنے ہی ملک کے خلاف. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے جس تھالی میں کھائیں اسی میں چھید کریں. اپنے ہی ملک میں رہ رہے ہیں اور اپنے ہی ملک کے جو معاملات ہیں ان سے شاکی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے افراد جو ہے نا وہ معصوم ہیں، کیونکہ معصوم تو انبیاء کی ذات ہے. افراد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی نہیں ہیں بلکہ ہوتی ہیں، اور غلطیاں کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو صحیح کام ہے اس کو بھی غلط رنگ دیا جائے. بعض اوقات کوئی صحیح کام ہوتا ہے، اس صحیح کام کو بھی منفی طور پر منفی ذہن والے اس کو غلط رنگ کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں اور غلط رنگ کے ساتھ اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو بھی آدمی جو ہے وہ اسمارٹ فون استعمال کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی چیز کو آگے بھیجنے کی بجائے اسے اپنے حد تک محدود رکھے، اور اپنے ذہن کو بھی حد الوسع مثبت رکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنا ذہن خراب ہو جائے. اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آیت کریمہ ہے، اس کا غلط مطلب جو ہے نا کوئی بیان کر رہا ہے اور وہ اس کا صحیح مطلب نہیں ہے، اور اس کو سننے والا آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ تو صحیح بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح بیان نہیں کر رہا ہوتا. اور احادیث کے اندر تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی حدیث جو ہے نا وہ صحیح سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچی نہیں ہوتی، اس حدیث کو بھی آگے ہی پہنچا دیا جاتا ہے، اس حدیث کو بھی پڑھ کر اپنا ذہن بنا لیا جاتا ہے. بعض اوقات کسی کا کلپ کوئی آ جاتا ہے، کوئی آڈیو کلپ آ جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کس ذہن کا ہے اور کیا بیان کر رہا ہے، سننے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو صحیح بیان کر رہا ہے، حالانکہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اسے صحیح لگ رہا ہے. اگر حقیقت کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو وہ صحیح نہ ہو. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اگرچہ وہ اسلحے والی جنگ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وقتی طور پر اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خدشہ ہم سے ٹلا دیا، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ میڈیا وار ہے، اس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں اور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. ہمارا ذہن جو ہے نا وہ بگڑ رہا ہے، خاص طور پر جو نوجوان نسل ہیں جن کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی یا تعلیم و تربیت کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں، اور انہیں اپنے ملک کی تاریخ کا کما حقو علم نہیں ہے، اپنے ملک کے جغرافیے کا صحیح علم نہیں ہے، اور ملک جس بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اس کا علم نہیں ہے. اور جن مسلمانوں نے ان کے جن آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر ملک حاصل کیا ہے، ان قربانیوں کا علم نہیں ہے، تو وہ لوگ بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور وہ پھر اس اپنے ہی ملک کے خلاف ان کا ذہن بن جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں حتی الامکان جانا اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز جب تک ہمیں مستند طریقے سے پتہ نہ چل جائے، اور پھر مستند بات بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آگے پہنچائی جائے، ہر مستند بات بھی آگے پہنچانے والی نہیں ہوتی، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، ان کے بھی قدردانی کرنی چاہیے، بلکہ اسباب اور وسائل کے اندر مزید ہمیں قوت حاصل کرنی چاہیے، افرادی قوت کے اندر بھی اضافہ کرنا چاہیے، اسلحہ وغیرہ کے اندر بھی، اپنی قابلیت اور لیاقت اور مہارت کے اندر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میڈیا وار ہے جس سے ہر فرد متاثر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں انسان کو چوکنا اور بیدار مغز رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دین کے خلاف لاشعوری طور پر اپنے دین کے خلاف یا اپنے ملک کے خلاف اپنے ملک کے دشمنوں کا اعلی کار بن جائے. اس چیز سے انسان کو ضرور چوکنا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے.